General Nasir Khan Janjua, honorable members of the Parliament, and dear ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It's a special day for me to be here on this occasion, and I'm very happy to see this great city being transformed into an international city. What I've observed here in this place when we arrived, the school and the Gwadar free zone, the Gwadar port is now being undertaken for construction, and the designs are beautiful. And I'm very happy to hear that these projects will be completed, inshallah, in the next 2 to 3 years' time. As I said, it's a great day for me. I saw a dream in 1991 that Gwadar has the potential to become a world-class port, seaport. And of course, Gwadar is located at a place which is not only important for Pakistan, it is also important for the region and the world. Gwadar is also one of our central points in the CPEC. The traffic which will flow inside Pakistan from the Gulf will go right up to China, and the Chinese traffic will flow right up to Gwadar and then into the Arabian Sea. This project, this CPEC and Gwadar will certainly have its impact not only in Balochistan but the rest of the country. I agree with my minister, Mr. Hasil Bizinjo, when he says that Gwadar is Balochistan and Balochistan is Gwadar. Gwadar is Pakistan and Pakistan is Gwadar. Other than becoming an international city, an international port, it also have a 300 megawatt coal-fired power station which will not only supply electricity to Gwadar but also to the rest of Balochistan. And then it will also have a desalination plant to supply clean drinking water to the people, to the residents of Gwadar. For the first time these things are happening. It will also have a modern international airport, and there will be domestic flights from Gwadar to the rest of the country, and also international flights to the Gulf and to the Far East. بیجنگ کې د CPEC د JCC میټینګ وروسته وزیر اعلی پرویز خټک په خپلو خبرو کې ویلي دي چې CPEC کې مغربي روټ شامل دی. نوخار، چارسده، مردان او صوابه ریلوے ټریک سره سره د ګلګت نه تر چترال او د چترال نه تر چکدرې پورې روډ هم د CPEC برخه ده. پرویز خټک په خپلو خبرو کې دا هم ویلي دي چې CPEC کې خیبر پښتونخوا ته د توانایي یو شمېر منصوبې هم ملو شوي دي. همداشان دا ڈی آئی خان نا تر پیښور پورې روډ او ریلوے لائن هم د CPEC برخه ده. انڈسٹریل پارکس کا مسئلہ حل ہو چکا ہے. جو بجلی کے ہمارے ڈیمانڈ تھے اس پر بھی کام ہو رہا ہے, اور ایکسٹرا جو ہمارا ریل کا جو پروجیکٹس ہے جو انشاءاللہ 5 ڈسٹرکٹ کو کور کرے گا وہ بھی اس میں آ چکا ہے. اور ایک نیکسٹ ایک ایکسٹرا روٹ جو ہے چترال سے چکدرہ تک وہ بھی منظور ہو جائے گا. تو اس کے ساتھ ہمارا سارا صوبہ کور ہو جائے گا, اور مجھے یقین ہے کہ ہم خیبر پختونخوا کو بہت ہی فائدے ملیں گے.
د JCC میټینګ وروسته د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال میډیا سره په خپلو خبرو کې وویل چې سی پیک اوس صرف د انفراسټرکچر او توانایي منصوبه نه ده پاتې بلکې سی پیک به اوس د دواړو هیوادونو ولس یو بل ته هم نږدې کوي. هغه وویل چې سی پیک منصوبه به د دواړو ملکونو خلکو لا د یو بل د ثقافت او ژبې د زده کولو موقع هم په لاس ورکوي. کہ اس نے اب سی پیک کو نیکسٹ لیول کے اوپر لے گئی ہے جس میں اس کے منصوبوں کا دائرہ کار پورے ملک کے اندر پھیل گیا ہے جس سے تمام صوبے تمام علاقے اس سے مستفید ہو سکیں گے اور بالخصوص پاکستان کی انڈسٹریلائزیشن کو آگے بڑھانے میں ہمیں بہت مدد ملے گی جس کے لیے ہم چین کے عوام اور چین کی حکومت کے بے حد مشکور ہیں کہ حقیقت میں چین نے ثابت کیا ہے کہ دوست وہ ہے کہ جو مشکل میں دوست ہے. د یادولو دا چې وزیر اعلی خیبر پختونخوا یو وارې بیا په دې اطمینان ظاهر کړی دی چې مغربي روټ د سی پیک برخه ده ولې د دې نه وړاندې څو ځله وزیر اعلی په دې حواله هم یو ټرن اغستی دی. پروجیکٹ کو اس کی جو ڈیٹ ہے اس سے آگے لے کر جایا جائے, اس کے جتنے بھی پیسے اس کے جتنے اخراجات ہیں ان کو آگے بڑھا دیا جائے. یہ تو ایک عام سی چیز بن گئی ہے. نیلم جہلم کی بات کر لیں, نندی پور کی بات کر لیں یا وابڈا کے تربیلا کی توسیع کے منصوبے کی بات کر لیں, لیکن ایک منصوبہ جو کہ قومی مفاد میں ہے اس کا حال ایسے منصوبوں جیسا نہیں ہونا چاہیے اور وہ ہے سی پیک کا منصوبہ. لیکن یہاں دوسرا ملک یعنی چائنا بہت زیادہ سیریس نظر آتا ہے پاکستان کے حوالے سے, سی پیک منصوبے کے حوالے سے. پاکستان میں اندرونی لڑائیاں کہیں اس کو سبوتاج نہ کر دیں. خبر سے انیکا, یہ ویکنڈ پہ سارے نیوز پیپر کے اندر فرنٹ پیج خبر تھی کہ چائنیز 2 وار شپس جو ہیں وہ گوادر پورٹ کی حفاظت کے لیے وہ آ گئے ہیں اور انہوں نے پاکستانی نیوی کو ہینڈ اوور کر دیے ہیں. اب جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر ہم واپس دیکھتے ہیں اپنے ملک کی طرف, اپنی گورنمنٹ کی طرف کہ ہم جو ہمارے اوپر ذمہ داری ہے اس پروجیکٹ کو آگے لے کے جانے کی, کیا ہم وہ پوری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. ایک پروپوزل فلوٹ ہوئی ہے, سمری بنی تھی کہ جو ہماری ٹوٹل قومی آمدنی ہے اس کا کوئی 3% حصہ وہ قومی آمدنی میں جو صوبوں کے قابل تقسیم ڈویزیبل پول کے سارے صوبوں کا حصہ, چونکہ یہ نیشنل پروجیکٹ ہے تو اس کی سیکیورٹی کے لیے سارے جو صوبے ہیں وہ اپنا 3% حصہ جو ہے وہ اس کی سیکیورٹی کے لیے دے. سمری ہے, سندھ نے انکار کر دیا ہے, کے پی کے بھی تحفظات ہے, پنجاب بھی اس میں زیادہ خوش نہیں ہے. وہ اس کے بعد جو سب سے چیز اہمیت کی حامل ہے وہ ہے کہ 2 ڈویژن آپ نے آرمی کریٹ کر دی. اب آرمی کی ڈپلائمنٹ پورے ملک میں ہونی ہے, اس کے لیے جو لیگل فریم ورک چاہیے اس کے اوپر ابھی لے دے ہو رہی ہے کہ وہ کون سا فریم ورک ہونا چاہیے, اس میں آپ پیچھے ہیں. اور سب سے اس کے دوسری طرف چلے جائیں, ہم نے اکثر اپنے پروگرام میں بھی سٹوریز کی ہیں, ابھی جو پولیٹیکل تحفظات ہیں, آپ نے اورنج لائن کو تو آپ نے وہ ڈیوٹی فری دے دی, 20 ارب روپے کا پنجاب گورنمنٹ کو تو بینیفٹ کر دیا. اب کے پی والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی وہی سارے جو آپ نے وہاں پہ میس ٹرانزٹ کی بات ہوئی تھی نا کہ سی پیک منصوبے کا حصہ ہوں گے تمام. اسی طرح کراچی والے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ سی پیک کا پروجیکٹ ایک لاہور میں امپلیمنٹ ہوتا ہے تو اس کو آپ اتنا بڑا وہ جو انسینٹیو دے دیتے ہیں اور ہمیں اس کا نہیں دیں گے. اور پولیٹیکل لیول پہ JUIF اور ANP خیبر پختونخوا میں ان کے جو تحفظات ہیں وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. تو صرف کمپیریزن میں یہ کرنا چاہ رہا تھا, دیکھیں جو ایک ملک انویسٹمنٹ کر رہا ہے چائنیز, وہ اپنی سارے جو بھی ان کی رسپانسبلٹیز تھی بڑے اچھے طریقے سے پوری کر رہے ہیں. انہوں نے آپ کو وار شپس دے دیے, انہوں نے آپ کو سڑکیں بنا دی, انہوں نے جو پیسہ ریلیز کرنا تھا وہ کر دیا. چائنیز آگے آن پروجیکٹ سب جگہ دیکھیں وہ کر رہے ہیں, لیکن ہمیں جو اس کو ریسیپروکیٹ کرنا ہے ان کے انیشیٹوز کو وہ ہم نہیں کر رہے. اور یہ جو 3-4 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھی ہیں تو بہت اہمیت کی حامل ہے, اس کے بغیر پروجیکٹ آگے چلے گا نہیں. اچھا, نمبر 1 وہ باقی منصوبوں کی اسپیشلی جو اورنج ٹرین لائن منصوبے کے اوپر اعتراضات اٹھائے گئے تھے باقی صوبوں کی جانب سے, تو باقی صوبوں کو ایک انسینٹیو تو دیا گیا تھا کہ تمام میجر سٹیز کے اندر یعنی کراچی, کوئٹہ اور پشاور کے اندر اگر میس ٹرانزٹ سسٹم بنے گا تو اس کو بھی سی پیک کا حصہ بنایا جائے گا. وہ کدھر گیا؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ سیکیورٹی کے حوالے سے کیا سول ملٹری جو الائنس ہے یا سول ملٹری ایک یکجہتی تھی وہ چیز ابھی بھی ہے یا ابھی حکومت کی جانب سے کچھ چیز؟ لیکن جو آپ کے سوال کا پہلا حصہ ہے اس میں تو کسی حد تک صوبوں کو کمپنسیٹ کیا جا رہا ہے گریجولی کہ سی پیک کے تحت کے پی کے اندر بھی بلوچستان اور سندھ میں کراچی میں بھی یہ پروجیکٹ مکمل ہوں گے. جو دوسرا آپ کا سوال ہے سیکیورٹی کے حوالے سے, دیکھیے آرمی کی جانب سے تو ڈویژن کریٹ کر دی گئی کہ ہم سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے, انشور کریں گے, لیکن جو ہمارے پاس دستاویز ہے گھمن صاحب اس کے اندر بڑی ایک خوفناک پکچر پورٹری کی گئی ہے. وفاقی حکومت نے یہ اعتراف کیا ہے خصوصاً سی پیک کے منصوبے کے حوالے سے. انہوں نے کہا ہے کہ جو صوبوں سے کہا ہے کہ اس پروجیکٹ سمیت اوورال ملک کو انٹرنل اور ایکسٹرنل لیول کے اوپر
सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और थ्रेट्स की नेचर अब बड़ी चेंज हो चुकी है। सालाना 90 अरब रुपए से ज्यादा रकम की जरूरत है, सूबे इसके अंदर अपना हिस्सा डालें, क्योंकि सीपेक प्रोजेक्ट फेडरल गवर्नमेंट का सिर्फ नहीं है, चारों सूबों ने इससे बेनिफिट हासिल करना है, उसको सिक्योर करना है। इस दस्तावेज में यह भी बताया गया कि कुछ पाकिस्तान कुछ नए खतरात उभर रहे हैं, उनसे भी निपटना है, तो सालाना 100 अरब रुपए से ज्यादा की जरूरत है, लेकिन सूबे इसके ऊपर ये रकम देने को तैयार नहीं है। सीपेक प्रोजेक्ट चाइनीज अपनी जिम्मेदारी जरूर पूरी कर रहे हैं, आर्मी की तरफ से तैयारी मुकम्मल है, लेकिन जब तक सूबे और वफाकी हुकूमत 100 अरब रुपए सालाना का इंतजाम नहीं करेगी, उस वक्त तक सीपेक प्रोजेक्ट और ओवरऑल दीगर जो इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी है उसको यकीनी बनाने के लिए वफाकी हुकूमत को बहुत मुश्किलात का सामना होगा। बदकिस्मती से इसके ऊपर सूबों को जल्द अज जल्द इत्तेफाक राय कायम करना चाहिए। डॉक्टर साहब ने रात को जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं, वो टैक्स नया लगा दिया, उसमें से कुछ कर करा के इसको सीपैक को भी दे दें। मतलब ये जो हम कह रहे हैं गेम चेंजर है, हमारी जो डेस्टिनी चेंज होने जा रही है, वो नजर आ रहा है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है। पहले 46 बिलियन था अनिका, उसके बाद 56, अब मेरे ख्याल में 60s में चला गया, 60 प्लस बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट को जब पता है कि आपको, हमने पहले भी स्टोरीज की थी, पता नहीं हमें से इन्वेस्टमेंट कहें या लोन कहें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो वो होती है ना, आ गई। अनिका देखिए, आपके लोन को हमें वापस करें। आपके मुल्क के अंदर एक कुछ ऑन ग्राउंड चीजें नजर आ रही हैं ना, आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के प्रोजेक्ट नजर आ रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, ग्वादर पोर्ट आपकी ऑपरेशनल हो गई है, कुछ ना कुछ पहले हुकूमत में तो कुछ नजर भी नहीं आता। लोन भी जिनके ऑपरेशनल होने में इस हुकूमत का कितना किरदार है, ये तो इससे पहले भी होता रहा है ना। मतलब ठीक है, आपने कमर्शियली उसको ऑपरेशनल कर दिया, लेकिन इससे पहले भी इस्तेमाल तो होता रहा। इससे पहले लेकिन कमर्शियल एक्टिविटी इस लेवल पर नहीं थी, इस लेवल पर नहीं थी, और उसके बाद जो वहां पे फर्दर अरेंजमेंट्स किए गए, चाइनीज ने फर्दर उसको डेवलप किया है, वो पॉसिबल नहीं था। वो मौजूद जरूर था, उसको किसी हद तक हैंडल जरूर किया जाता, लेकिन जिस पैमाने के ऊपर उसको यूटिलाइज करने के अब अरेंजमेंट किया गया, माजी में कभी नहीं किया गया, और इसने फर्दर अभी डेवलप होना है। तो लिहाजा आपको सिक्योरिटी के ऊपर आपको फोकस करना होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर बैठे सूबों को बुलाकर इसको कंसेंसस करें और रकम फिक्स करके उसको सिक्योर करें। ठीक है।